جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا, یقیناً آپ کی نظر میں سے گزرا ہوگا کہ ہمارے جو موسٹ ریسنٹ کیئر ٹیکر, انتہائی انٹلیکچوئل اور انتہائی ہانریبل, دا موسٹ لرنڈ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے قوم سے خطاب فرمایا, اور انہوں نے انتہائی امپریسو وے سے اپنی پولیٹیکل فلاسفیز کو اپنے خطاب میں ایکسپریس کیا ہے. اس کی چھوٹی سی ایک ہائی لائٹ ہے جو کہ میں آپ کے گوشے گزار رکھنا چاہتا ہوں, ذرا اس کو دیکھ لیں تو پھر بات کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے, یہ مسئلہ ضرور ہے, اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں تمام لوگوں کی, وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, تو یقیناً آپ دیکھ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا ایک بحران اور ایک یہ مطلب جو قیامت اس عوام پہ, پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی ہے, یہ کوئی اتنا سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے خیال کے مطابق یہ ایک سوشل کاز ہے جس کو انٹینشنلی مطلب بڑھایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور پبلک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ بھی پاکستان کی ہائی آفیشلز کی جانب سے ابھی ریسنٹلی آپ کی نظر میں سے گزری ہوگی, اس کے بھی ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ ہے, ذرا اس پہ بھی نظر تو آ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریپیٹڈلی ون سائڈ کے اوپر لوگ کالز کر رہے ہیں, پولیس کے وہ امداد مانگ رہے ہیں, بچے بھوکے ہیں, خودکشی تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کی جابس کے مسائل ہیں, یہ لوگ بھی ون سائڈ کے اوپر کال کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ آلموسٹ ایک دوسرے کی کنٹرڈکشن ہے, جس میں ایک طرف ہمارے پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب ہیں, ان کا ایک قابل تحسین اور انتہائی مستحسن اقدام ہے کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیوٹ ہے ان کو کہ انہوں نے عوام کے لیے اس قدر سمپیتھی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مطلب انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے, لوگوں کو یہ اپیل کی ہے کہ قسم پرسی, غربت اور بے روزگاری یا جو بھی ان کے معاشی مسائل ہیں ان کی وجہ سے خودکشیاں نہ کریں, اپنے بچوں کا قتل نہ کریں, اور پولیس کو انفارم کریں ہم آپ کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں. اچھا, یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنی نوعیت کا بالکل ڈفرینٹ ایک مثال ہے جو کہ آپ کو آج اس ماڈرن ورلڈ میں 21 سینچریز میں اکراس تک لوگ شاید ہی کوئی ایسا مطلب منظر یا کوئی ایسی مثال سامنے آئے کہ لوگ جب آج 21 سینچری میں جب مریخ کو کالونائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, جب ہمارا پڑوسی ملک چاند کو ایکسپلور کرنے میں لگا ہے, تو ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں پولیس کو سیریل خودکشیوں کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ انہیں یہ پبلک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے لیے. اچھا, دوسری طرف ہمارے ہنریبل پرائم منسٹر صاحب ہے, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے, ان کے مطابق جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے کوئی اتنی سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو کہ میری ناقص کنسیڈریشن ہے, یا کہ مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یا تو پھر یہ ہے کہ ہمارے معزز پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ فیکٹس جو ہیں
وہ انکوائری نہیں کیے یا ایکوائری نہیں کیے کہ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی بدحالی اور یہ بجلی کی قیامت جو ہے اس عوام پہ ڈائی گئی ہے، اس کی وجہ سے صرف ان 2 مہینوں میں جولائی اور اگست میں نمبر آف کیسز جو ہیں اکراس دا کنٹری جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بشمول دیئر فیملیز، اپنے بچوں کے معصوم اور بے قصور بچوں کے لوگوں نے اجتماعی خودکشیاں کی ہیں، اور پوری قوم اس چیز کی وٹنس ہے۔ آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور آفیشیلی بھی گورنمنٹ کو یہ فگرز جو ہے وہ ریسیو ہوئے ہیں۔ تو یا پھر یہ دوسری بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے دیدہ و دانستہ اس چیز کو ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کی کوئی خودکشی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ بجلی کے بلوں کے بحران کی وجہ سے، کیونکہ مطلب میرے خیال سے گورنمنٹ کی نظر میں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم جو آئے روز حقائق دیکھ رہے ہیں، خودکشیاں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ریشنل فیکٹ نہیں ہے جس کی بنا پہ یہ سمجھا جائے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن۔ تو یا پھر یہ تیسرا ایک پہلو جو ہے، جو کہ میری نظر میں ان کی جو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وجہ بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غریب غربے کا مر جانا، غربت اور معاشی تنگدستی کی وجہ سے کسی غریب غربے کا مر جانا اجتماعی طور پہ اپنے پورے خاندان، اپنے بچوں سمیت، اپنے معصوم اور بے قصور بچوں سمیت خودکشی کر جانا کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے پہلے فرمایا تھا اپنی ایک پہلی سٹیٹمنٹ میں کہ مطلب اگر لوگ غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 25 کروڑ روحیں اور بدن یہ مایوس ہے۔ کسی سے میں پوچھوں کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ دبے لفظوں میں یہ دوسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ اگر غربت کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے آج اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بازاروں میں بیچ رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ اس ہانریبل ایڈریس میں ایک اور بھی ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ تھی، ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ اچھا، بالکل ایسا ہے پرائم منسٹر صاحب، بالکل ایسا ہے کہ آپ اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک حوصلہ ہے جو کہ آپ دیدہ اور دانستہ حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک ظالم اور ڈریکونین سامراج مسلط ہے، اور یہ سامراج اس قوم کی رگوں سے خون نچوڑ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے فیکٹ رکھوں گا اور نیشنل فیکٹ رکھوں گا جس کو مجھے یقین ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ڈینائی نہیں کر سکیں۔ UNO کے پروگرام برائے ترقی UNDP کی رپورٹ کے مطابق، جسے وائس آف امریکہ نے بھی ایز اے آرٹیکل پبلش کیا ہے، اس کا لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا، پاکستان کی کل آمدن کی 50% سے بھی زیادہ پاکستان کی اشرافیہ مسلط،
اور پاکستان کی جو لوسٹ جو لوور کلاس ہے، جو لوسٹ طبقہ ہے، اس کے حصے میں بمشکل 7% سے بھی کم آتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا UNO پاکستان میں بیسکلی 2 طبقے، کیونکہ پاکستان 2 قومی نظریے سے وجود میں آیا تھا، تو انفارچونیٹلی اور اتفاقی طور پہ پاکستان میں 2 قومیں وجود میں آ چکی ہیں. تو UNO کے مطابق پاکستان میں بیسکلی 2 کلاسز ہیں، مطلب بنیادی اس کی 2 سیگمنٹیشنز ہیں. ایک طبقہ جو ہے جو آپ کا اشرافیہ ہے، جس میں آپ کے جاگیردار، جس میں آپ کے سرمایہ دار، جس میں آپ کے لیڈر، جس میں آپ کی حکمران، اس کی میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے. یہ طبقہ جو ہے یہ پاکستان کی ٹوٹل انکم میں سے 50% سے زیادہ حصے پہ قابض ہے، یہ ان کے حصے میں جاتی ہے. اچھا، تو اس طبقے کے لیے پاکستان ایک جنت ہے. جس طرح سے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو اللہ پاک اپنے مومنین اور مومنات کو اللہ پاک جنت سے سرفراز فرمائیں گے، اسی طرح ان کو وہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو پاکستان میں ہی جنت میسر ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے، آلموسٹ زندگی کی ہر سہولت ان کے پاس ہے، ہر آسائش ان کے پاس ہے، ہر آسانی ان کے پاس ہے. ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کا تحفظ ہے ان کی جان و مال کا، اور ان کے پاس سوشل سیکیورٹی ہے، اور ان کے پاس اختیار ہے، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کے پاس اچھی تعلیم ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کا مستقبل ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں، وہ جب چاہیں کہ دنیا کی بہترین میڈیکل فیسلٹی گین کر سکتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے پاکستان ایک جنت ہے. ٹھیک ہے، نمبر آف مثالیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں، عوام کو بھی پتہ ہیں، سارے ملک کو پتہ ہیں. اس پہ مطلب مزید میں نہیں سمجھتا کہ مزید پروف دینے کی ضرورت ہے کہ آج آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کی کیا سیلری ہے، آپ کے جو آپ کے 20ویں اسکیل سے اوپر جو ہیں آپ کے بیوروکریسی ہے، اس کے لیے کیا ہے، آپ کے کسی MNA اور MPA کے لیے آپ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں اور ان کے لیے کیا سہولیات ہیں، یہ تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کی دوسری کلاس کی طرف، جو کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی ہے. ان میں بیسکلی 2 کلاسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، جن میں ایک کلاس جو ہے وہ آپ کی میڈیم لوور ہے. اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس جو کہ انٹرنیشنلی آپ انکوائر کر سکتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ان کی جو میڈیم لوور ہے، جو ان کی جو انکم ہے، جو کہ پر کیپٹا انکم، ان کی جو ڈیلی ویجز یا پھر آپ ان کو سیلریز کے حساب سے میئر کر لیں، تو وہ پر پرسن جو ہے پر ڈے جو ہے $3 امریکی سے بھی کم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے خاندان میں، اگر ایک باپ ہے جو کہ پوری فیملی کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اور اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا ایک خاندان ہے، اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کی جو انکم ہے وہ آلموسٹ $3 سے بھی کم ہے. کہ مطلب اس نے اسی انکم میں جو ہے سارے ایکسپینسز کرنے ہیں، جو کہ یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں ان کے برڈن جو ہے آپ مطلب
گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ برداشت سے باہر جو بل جو ہے قوم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ زندگی کے سارے مسائل، اس میں ان کے بچوں کی تعلیم بھی ہے، اس میں مکان کا کرایہ بھی ہے، اس میں اس کا میڈیکل بھی ہے، اور اس میں اس کی زندگی کی ہر پریشانی، ہر ضرورت اسی میں سے اس نے پورا کرنا. اب یہ جو کلاس ہے، یہ جو اشرافیہ کے یہ جو اپوزٹ ہے، یہ اس کے پاس نہ کوئی بچوں کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی ہے، کوئی سوشل سیکیورٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کی آواز کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے پاس میڈیکل کی کوئی بہتر ٹریٹمنٹ میسر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ زندگی ان کے لیے ایک جہنم سے کم نہیں. اچھا، اس کے بعد جو دوسری کلاس ہے پاکستان میں جو کہ لور ہے، یہ تقریباً آلموسٹ 12% پاکستان کی کل آبادی کی ہے، کہ تقریباً یہ 5 سے 6 کروڑ انسانی نفوس کی زندگیوں پہ مشتمل ہے. ان کی جو منتھلی انکم ہے وہ تقریباً آلموسٹ 28 امریکی ڈالر سے بھی کم ہے. اگر آپ آج کے مطلب ایکسچینج سے اگر آپ اس کی ویلیو کا اندازہ کریں تو یہ تقریباً 300 روپے پر ڈے سے بھی کم ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ 300 روپیہ اور یہ 5 سے 6 کروڑ انسانی زندگیاں، جن میں بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور یہ ان کی زندگیاں جہنم سے بھی بدتر ہیں. یہ غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی ترلے درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی لور کلاس کا کوئی بندہ جو کہ بمشکل منتھ کا کوئی 15 سے 20 ہزار روپے کما رہا ہے اور اس کے آگے کھانے والے 5 سے 6 لوگ ہیں، تو اس کا کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہوگا. آج بجلی، یوٹیلیٹی آج آپ کی ایک پرائمری نیڈ میں سے ہے، اور اگر ایک 12,000 اور 18,000 یا 20,000 روپے کمانے والا آدمی، اس کے اوپر آپ 200 یونٹ کا جو بل ہے وہ آپ 15 سے 16,000 روپے دیں گے، تو وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مائی ڈیئر ہانریبل پرائم منسٹر، یہ ایک سیریس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. یہ جو لوگ سڑکوں پہ آج نکلے ہیں یہ خواہ نہیں نکلے. اور آج مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو بحیثیت خلیفہ وقت اس کی اکاؤنٹیبلٹی خدا مجھ سے لے گا، اس کی جواب دہی کا میں ذمہ دار ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو کشیدہ صورتحال ہے، یہ جو معاملات آج پوری قوم فیس کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے یا یہ آپ کے پیدا کرتا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کیئر ٹیکر کے طور پہ کوئی لانگ ٹرم ایمبیشنز لے کر مطلب نہیں آئے ہیں، اور آپ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی، لیکن التماس یہ ہے کہ اگر آپ اس قوم کے زخموں کا مداوع نہیں کر سکتے تو خدا را کم سے کم ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔